رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زبردستی کی صورت میں نہ طلاق واقع ہوتی ہے اور نہ عتاق غلامی سے آزادی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت کو خیالات فاسدہ کی حد تک معاف کیا ہے جب تک اس پر عمل نہ کرے یا اسے زبان سے ادا نہ کرے۔ قتادہ رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ اگر کسی نے اپنے دل میں طلاق دے دی تو اس کا اعتبار نہیں ہوگا جب تک زبان سے نہ کہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر طلاق واقع ہوتی ہے سوائے پاگل اور دیوانے کی طلاق کے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب عورت دعویٰ کرے کہ اس کے شوہر نے اسے طلاق دے دی ہے اور طلاق پہ ایک معتبر شخص کو گواہ لائے اور اس کا مرد انکار کرے تو اس کے شوہر سے قسم لی جائے گی۔ اگر وہ قسم کھا لے تو گواہ کی گواہی باطل ہو جائے گی، اور اگر قسم کھانے سے انکار کرے تو اس کا انکار دوسرے گواہ کے درجہ میں ہوگا اور طلاق جائز ہو جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 چیزیں ایسی ہیں کہ انہیں چاہے سنجیدگی سے کیا جائے یا ہنسی مذاق میں ان کا اعتبار ہوگا، وہ یہ ہیں: نکاح، طلاق اور رجعت۔ میں عدی بن عدی کندی کے ساتھ نکلا، یہاں تک کہ میں مکہ آیا تو انہوں نے مجھے صفیہ بنت شیبہ کے پاس بھیجا اور انہوں نے ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے حدیثیں یاد کر رکھی تھیں۔ وہ کہتی ہیں، میں نے عائشہ رضی اللہ عنہا کو کہتے سنا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا، زبردستی کی صورت میں طلاق دینے اور آزاد کرنے کا اعتبار نہیں ہوگا۔ ابو داؤد کہتے ہیں، میرا خیال ہے کہ غلاق کا مطلب غصہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک حلال چیزوں میں طلاق سے زیادہ ناپسندیدہ کوئی چیز نہیں۔ حضور نے فرمایا، اللہ اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ رکھے جس نے میرے سے کوئی حدیث سنی، پھر جیسے سنی ویسے اسے آگے پہنچا دیا۔